یہ تمام شہیدوں کے لیے اور خصوصاً جو سرتاج ہیں ان کے لیے. ہے تمہارے خون سے جہاں میں روشنی، ہے تمہارے خون سے جہاں میں روشنی، فاطمہ کے لال کی اذاں پہ جان دی، رو رہی ہے آج تم کو ماں حسین کی، رو رہی ہے آج تم کو ماں حسین کی، مجلس حسین میں تمہاری بات ہو، اے شہیدو تم حیات ہو، اے شہیدو تم وفا کی کائنات ہو. بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دیگر صلوات. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، توحید کے عنوان سے ہم نے اس اشرے کو جاری رکھا. سلسلے کی 9ویں اور کل 10ویں اور آخری مجلس ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کل کہ انسان خود اگر اپنی معرفت حاصل کرے، معرفت نفس، وہ معرفت رب تک لے جاتی ہے. اور کئی افراد اپنے کو پہچانتے ہیں، اپنی قدر کو نہیں جانتے. اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پہ کہ جو خود اپنی قدر و منزلت کو جانتا ہے. تکبر جائز نہیں ہے، لیکن خود اپنی قدر کو جاننا ضروری ہے. یہ بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں، اگر اس پہ غور کر لیجئے گا. تو بہت سے افراد خود تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ غلط ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، اور کتنی اللہ نے استعداد دی ہے کہ انسان اگر اس توفیق سے استفادہ کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے پہ غور کریں، آپ میں سے ہر انسان اپنے پہ غور کرے، تو جتنی آپ نے اپنی صلاحیات اور توفیق استعمال کی ہے وہ بہت کم ہے، جو استعمال نہیں کی وہ بہت زیادہ ہے. یہ میرا چیلنج ہے. حتیٰ ذہنی صلاحیت، دماغی صلاحیت، انسان کی یہ صلاحیات بہت زیادہ ہے. انسان میں اللہ نے توفیق بہت زیادہ دی ہے، انسان اس کا استعمال زیادہ نہیں کرتا. اور بہت سے افراد یہ جو
جنہیں کہا جاتا ہے یہ جینیس ہیں، یہ بہت زیادہ ذہین ہیں، وہ عام آدمیوں سے صرف 1 سے 1.5% اپنا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سائنس نے ثابت کیا ہے۔ ایک عام آدمی 7% اپنا ذہن استعمال کرتا ہے۔ کتنا؟ 60 نہیں، صرف 7 تک 7، یہ 5 انگلیاں اور 2 انگلیاں، 7%، 93% ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جینیس کہلاتے ہیں، کہتے ہیں نا نابغہ ہے یہ آدمی، بہت جینیس ہے، یہ بہت زیادہ ذہین قابل ہے، وہ 8-8.5% دماغ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے صرف ابن سینا واحد سائنسدان گزرا ہے جس کے لیے ثابت ہے جس نے 10% سے زیادہ دماغ استعمال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک سائنسدان 10% دماغ استعمال کر سکتا ہے، سوچئے معصوم کا مقام کیا ہو۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، میں جب پڑھتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ مولا کائنات کے نہج البلاغہ کی اس حدیث کو سن لیجئے، ظاہراً کلمات قصار میں 94 نمبر ہے، اس کو غور سے 93-94 نمبر پہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ کلو وعائن، جو بھی ظرف ہے، برتن ہے، ظرف ہے، کوئی بھی ظرف، وہ بھر جاتا ہے جب اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے۔ الا وعاء العلم فانه يتسع بما جعل فيه، سوائے علم کے ظرف کے، اس میں جتنا ڈالتے رہو گے اتنا بڑھتا رہے گا۔ یہ انسان کے جو علم کے لیے اللہ نے ظرف رکھا ہے، دیکھیں یہ آپ کا کوئی فون نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں اب میموری بھر گئی ہے کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کچھ اور آ سکے۔ جسے اللہ نے بنایا ہے، یہ انسان کا ذہن مغز اتنا زیادہ قوی ہے کہ جتنا سیکھتے چلے جائیں گے صلاحیت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ، بہت ہی گہری حدیث ہے۔ حضرات گرامی، ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، وہ کہتے ہیں میں کانفرنس کے لیے گیا تو وہاں پہ تمام فلسفیوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ آخر میں یہ علامہ محمد تقی جعفری کا واقعہ، 1998 میں ان کا انتقال ہوا۔ نہج البلاغہ کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے 27 جلدوں پہ، اور آدھی نہج البلاغہ کی تفسیر بھی نہیں کر سکے۔ انتقال ہو گیا ان کا، 74 برس کے تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا جو ان کو نے شرح لکھی ہے وہ شاہکار ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے کہتے سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ فلسفے اور سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہے کہ مولا نے یہ خطبے ایک سوسائٹی میں کہے، اس سوسائٹی کو سمجھو، معاشرے کو سمجھو، خطبہ تب سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ کہتے ہیں، میں نے خود یہ ان سے ڈائریکٹ سنا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پہ گیا، ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، ایران سے باہر کسی ملک میں گئے، تو کہنے لگے کہ سارے فلسفیوں نے اپنا کلام پیش کیا کہ بھئی میں یہ نہ نظریہ یہ نہ، سب کہنے لگے آخر میں میں فائنل سپیکر تھا، وہ کہنے لگے کہ میں مہمان خصوصی تھا، اعزازی خطاب میرا تھا، کہ آخر میں جیسے میں نے جملہ کہا کہ ہر اور انسان کی ارزش، موضوع تھا انسان کی ارزش، ہیومن ویلیو، یعنی انسان کی قیمت کیا ہے، ارزش کیا ہے، تو کہنے لگے ارزش انسان کے اوپر کانفرنس تھی، میں نے صرف ایک جملہ پیش کیا نہج البلاغہ سے، قیمت کل امرئ ما یحسن، انسان جو سب سے اچھا کام انجام دے سکتا ہے بس وہی اس کی ارزش۔ وہ علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں بس یہ جملہ میں نے کہا، 5 منٹ تک سارے فلسفی کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہے، کہ میں پھر بیٹھ کے بالکل آرام سکون سے بیٹھا رہا، سب نے کہا کہ سب سے بڑی بات تم نے کہی ہے، کہ پھر میں دوبارہ اٹھا، کہا یہ میں نے نہیں کہا، میرے مولا نے فرمایا، یہ میرے مولا نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ جہاں میں نے آپ سے دوبارہ میرا موضوع ذہن میں رکھیے کہ توحید میرا موضوع ہے، اور میں نے یہ جو کل عرض کیا تھا کہ معرفت نفس انسان کو معرفت رب تک لے جاتی ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لے، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں رہ رہا ہوں، کہاں جانے والا ہوں۔ 7ویں امام کی حدیث ہے نا کہ من این فی این الی این، اگر انسان کو 3 سوالوں کا جواب آ جائے تو انسان ہدایت پا جائے گا۔ من این، کہاں سے آیا ہے، مبدا ہے یعنی توحید، کہاں ہے یعنی ہدایت، ہادی کا محتاج ہے، نبی اور امام کا محتاج ہے، اور کہاں جا رہا ہے یعنی قیامت۔ سارے اصول دین کا جواب ان 3 سوالوں میں ہے۔ حضرات گرامی، میں اب یہ امامت کیونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں جو توحید کو پیش کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کے خلاف تھا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا انسان جو زمین پہ بھیجا وہ حضرت آدم، ہادی برحق، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میں تب تھا جب ہادی ہی نہیں تھا۔
وہ اتنا کریم ہے، اس نے پہلے ہدایت کا بندوبست کیا، ہادی کو پہلے بھیجا، محتاج ہدایت کو بعد میں بھیجا۔ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ توحید کا دیکھیں تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں بھی رہنے والا ہو، اگر وہ روز قیامت اللہ کے سامنے حجت پیش کر دے، مجھ پہ اتمام حجت نہیں ہوا تھا، اگر مجھے پہنچ جاتی تیری توحید تو میں مان لیتا، اللہ کہے گا جا میں نے تیری بحث کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں ہے کہ روز قیامت بہت سے افراد کہیں گے کہ پروردگار ہم جہنم میں کیوں جائیں، ہمیں تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، اگر ہو تو اللہ کہے گا سب جہنم میں کود جاؤ۔ سن رہے ہیں؟ کہ سب جہنم میں کود جاؤ، کچھ چھلانگ لگا دیں گے، کچھ نہیں چھلانگ لگائیں گے، تو اللہ کہے گا جن سب نے چھلانگ لگا دی یہ جنتی، اور جنہوں نے جہنم میں چھلانگ نہیں لگائی ان سب کو دھکے مار مار کے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ کہیں گے پروردگار ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہا، ہمیں تو تیری معرفت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کہے گا اب تو تم سب کو معرفت تھی، تم سب کو پتا تھا، تم سے اللہ خطاب کر رہا ہے، جنہوں نے یہاں مانا اگر انہیں دنیا میں پتا چلتا وہاں بھی مان لیتے، جنہوں نے یہاں نہیں مانا وہاں بھی نہ مانتے۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہوگا نبوت اور رسالت کا، یہی حال امامت و ولایت کا۔ اللہ امتحانوں سے ہی دوبارہ آخرت میں، بہت سے لوگ ہیں ہمیں امیر المومنین کی ولایت پتہ نہیں چلی، اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم مان لیتے، اللہ دوبارہ امتحان دے گا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، حدیث نبوی بغیر ولایت علی کے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، تو وہاں پہ دوبارہ پیش کی جائے گی، جو ولایت امیر المومنین کو مانے گا، تسلیم کرے گا، صرف وہی جنت کی بو نہ سونگھے گا، جو امیر المومنین کی ولا نہ رکھتا ہو۔ جملہ پڑھ گیا ہوں، یہاں تک حدیث نبی ہے نا، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ نے پڑھ رکھی ہے۔ تو دیکھیں توحید اللہ اصول بناتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے بناتا ہے، سننے کا مجمع۔ اب اللہ نے اصول یہ بنایا، عزیزان گرامی اس کو غور سے سن لیجئے گا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو، 950 برس طوفان سے پہلے تبلیغ کی انہوں نے، کہ اگر کسی نے نوح نبی جتنی تبلیغ کی ہو اور 1000 حج کیے ہوں پاپ آدھا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہو، روزے رکھتا رہا ہو، صفا مروہ کے درمیان بے خطا بے گناہ مارا جائے، یعنی شہید ہو، لا یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی بو نہ سونگے گا اگر اے علی آپ کی ولا نہ رکھتا ہو۔ دیکھیں اللہ کوئی کام، یہ دیکھیں توحید کو پیش کر رہا ہوں، اللہ کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، کسی ہو ہی نہیں سکتا کہ کیونکہ علی ابن ابی طالب سے نہیں ولا رکھی تھی اس لیے جنت میں نہیں جا گا۔ کیوں؟ توجہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ولا نہیں رکھتا تھا، محبت نہیں رکھتا تھا، تو اب جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بہت سے اہل سنت بھائی مسلسل آ رہے ہیں، میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا زیادہ اصرار ہے، اتنی ضد ہے کہ نہیں جب تک علی کو نہیں مانو گے؟ دیکھیں ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، وہ خالق ہے، توجہ، لیکن جب وہ بنا رہا تھا تو اس نے کسی ایک کو خاص بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے کہا جس علی کو میں نے خاص بنایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جب تک اسے نہیں مانو گے میری توحید کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید قبول تب ہے جب انسان ولایت کو مانتا ہو۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ غور سے سنیے گا جملے کو، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ ایک آدمی نے کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، اللہ کا تو انکار نہیں کیا۔ امام نے کہا نہیں، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے فرمایا انہیں مانو۔ جو حکم خدا کا انکار کرے اس نے اللہ کا انکار کیا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں، بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ جس نے حکم خدا کا انکار کیا وہ خدا کا منکر ہو گیا۔ دلیل، شیطان کہہ رہا تھا پروردگارہ یہ ایک سجدہ معاف کر دے، اتنے سجدے کیے ہیں کہ زمین کی کوئی میں نے جگہ کو نہیں چھوڑا، اس سے زیادہ سجدے اور کروں گا، بس یہ سجدہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے،
بس یہ ایک سجدہ کر لے. توجہ عزیزان گرامی, اس نے کہا نہیں کروں گا. حکم خدا کا انکار کیا. جو حکم خدا کا انکار کرے وہ اللہ کا منکر, اور اللہ کے حکم کا سب سے بڑا پاسدار اس کا ولی ہے, اور سب سے بڑے ولی علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ دیکھیں معرفت نفس سے بہت ضروری ہے. میں نے کل جو عرض کیا تھا کہ 3 معرفتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے: معرفت رب, معرفت نفس اور معرفت ولایت. اور 5ویں امام اصول کفی میں فرماتے ہیں وما نودی فی الاسلام کما نودی للولایہ. اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے بلایا گیا. کسی چیز کے لیے اللہ نے اتنا نہیں بلایا جتنا ولایت کے لیے. عزیزان گرامی, اب یہ توحید انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ولایت کو چھوڑ کے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, غور سے سن کے جواب دیجیے گا, اور اگر بے شک جواب نہ دیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. اگر کہ آدمی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں سارے کے سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں, ایسی توحید قبول ہے؟ آپ نے تو جواب دے ہی دیا. ایسی توحید قبول ہے؟ ایک آدمی کا بھی میں اللہ کو مانتا ہوں, سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں, تو کیا یہ توحید قبول ہے؟ عزیزان گرامی, ایک آدمی کا میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں, کچھ لوگ شاید نتیجے پہ پہنچ گئے میں کہاں جا رہا ہوں, جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. کوئی آدمی اللہ کو مانے لیکن سارے بتوں کو بھی مانے, توحید قبول نہیں. ارے ایک آدمی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں, مسیلمہ کذاب سے لے کے غلام احمد تک, اور اس کے بعد بھی ہوں, ہے میں تو نام ہی نہیں لے سکتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, اتنے جھوٹے نبوت کے دعوے, کہا کہ ان سب کو بھی مانتا ہوں, تو کیا ایسے کی عقیدہ نبوت قبول ہے؟ نہیں. توجہ, ختم نبوت کے انکار کے بعد عقیدہ نبوت ہی قبول نہیں. اب ہمارے تمام بھائی مجھ سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں اہل بیت کو. توجہ, آپ تب تک اہل بیت کو نہیں مانتے جب تک کہ ان کے دشمنوں سے اعلان بیزاری نہ کریں. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے نام. توجہ فرما رہے ذرا. ایک آدمی بار بار کہتا رہا میں مانتا تو ہوں مولا علی کو. عزیزان گرامی, اگر ان کے سارے دشمنوں کو بھی مانتے ہو, کسی نے کہا تھا نا کہ بھی میں تو نہ علی کی طرف ہوں نہ معاویہ کی, یعنی یہ خوارج کے زمانے کا واقعہ. تو مولانا نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں, مجھے اپنا پتہ ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اس نے کہا نہ اس طرف ہے نہ اس طرف. تو مولانا نے کہا اس کا نہیں پتہ, مجھے اپنا پتہ, تو میری طرف نہیں. ایک جملہ سن لیجئے گا عزیزان گرامی, اس جملے کو پلے سے باندھ لیجئے, بچوں کو سکھا دیجئے, پوری زندگی کام آئے گا. میری زندگی میں معرفت امامت و ولایت اس ایک جملے سے روشن ہوئی ہے. امامت کے معاملے میں کوئی آدمی بے طرف نہیں رہ سکتا. اب اردو والے تو پہنچ گئے, باقیوں کو مجھے انگریزی کا سہارا لینا پڑے گا. امامت کے معاملے میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں ابھی ان کے ساتھ بھی نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں. یا آپ امام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اب پہنچ گئے سب. امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. عزیزان گرامی, بہت اہم معاملہ, پتہ نہیں میں نے حل کیا یا نہیں کیا. عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جو ہر جائی ہو, اب یہ میں اردو میں کہہ گیا ہوں, ہر جائی ہو, ہر جگہ بیٹھا ہوا. بھائی پہلے فیصلہ تو کر لے جنت کے دروازے پہ ہوگا کون. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. اگر یہی نہیں پتا مولا علی علیہ السلام ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, تو پھر اس ایسے عقیدے کے لیے کہا گیا
میں یہ حدیث اصول کافی ہے، اگر نہ ہوتی خدا کی قسم معصوم علیہ السلام سے نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ شاید لوگ پہنچ گئے ہوں۔ مجھے بعض کا تعجب ہوتا ہے کہ بعض ہمارے شیعہ جب تک کہ پورا نہ کہلوا لے تب تک بولتے بالتے نہیں ہیں۔ اور میں اشاروں کے نام میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے پھر پاکستان جانا ہے ابھی۔ اب پہنچ جائیے گا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس جملے کو۔ یہ شک کی نماز کے ساتھ یقین کی نیند بہتر ہے۔ یقین کی نیند، کوئی بستر رسالت پہ یقین کے ساتھ سو رہا ہے، کوئی پیغمبر کے پیچھے شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا۔ آپ پہنچ گئے؟ اگر یہی عقیدہ ہو، اب میرے جملے پہنچ گئے۔ اب توجہ فرما رہی ہے عزیزان کرام۔ دیکھیں مجھے کل حضرت خدیجہ الکبریٰ سے متعلق تفصیلی پیش کرنا ہے، تو کیونکہ وقت نہیں رہا ہے، میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ کل میری کافی طبیعت خراب رہی، جملے پیش کر رہا ہوں۔ آج میں بہت بہتر ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، مولا کا کرم ہے، جناب سیدہ کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو جو چند جملے پیش کروں گا میں صاحب کے، دیکھیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو ولایت سے جدا نہ کیجیے گا۔ ولایت سے جدا جو توحید ہے وہ قرآن کی توحید نہیں ہے۔ قرآن کی توحید وہی ہے جو ولایت سے وابستہ ہے۔ اللہ ولی ہے، نبی ولی ہیں، مولا امیر ولی۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت کے بغیر عقیدہ توحید قبول نہیں۔ میں چند جملے جو مصاحب کے پڑھوں، آج وقت نہیں رہا۔ پوری دنیا میں اگر آج آپ دیکھیں گے تو تمام افراد یہ توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں، توحید توحید، اللہ اللہ اللہ، لیکن ان کے حلق سے جو ہے وہ نیچے نہیں اترا ہے۔ اللہ کا نام بیچاروں کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ یہ جملہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کل جہاں پہ ختم کیے تھے مصاحب وہیں سے جاری رکھوں گا کہ انسان جب مشکل اور پریشانی میں ہوتا ہے نا، مصائب میں گھرا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو حقیقت اور سچائی زبان پہ آتی ہے۔ اور اگر کسی کے چاروں طرف سے تیر خنجر چل رہے ہوں اور وہ بار بار کہہ رہا ہو رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ، سمجھ جائیے توحید کا سب سے بڑا شاہکار یہی ہے۔ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ جناب سید الشہداء کی عظمت کو کیسے پیش کروں؟ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء اتنے مصائب کے بعد بھی یہ نہیں کہتے پروردگارا اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا۔ خود خالق اللہ خود خطاب کر رہا ہے۔ بہت ذمہ داری سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فجر کی اختتامی آیات کو گھر جا کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا، خود اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں، یعنی یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی۔ یہاں تک کوئی بھی کہہ سکتا ہے نہیں فرشتہ بول رہا ہے، نہیں، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے خود اللہ خطاب کر رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جو میرے بندے تیرے انتظار میں ہیں ان کے پاس آ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ اب پتہ چلا رسول خدا امیر المؤمنین جناب سیدہ انتظار میں، حسین اب اور زخم نہ کھائیے۔ عزیزان گرامی، جب پوچھا تھا نا عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شمر سے، شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا؟ تو نے 12 ضربتوں سے کیوں حسین کو ذبح کیا؟ تو اس ملعون نے کہا عبید اللہ، شمر نے کہا عبید اللہ او ابن زیاد خنجر تیز تھا، کہ پھر اتنی ضربتیں کیوں لگی، اتنی وقت کیوں لگا؟ میں ایک اور جملہ پڑھوں گا، یہاں مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس نے کہا جب بھی میں خنجر چلاتا تھا مجھے کسی بی بی کی گردن پہ انگلیاں محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی روک رہا ہو۔ شمر کہتا ہے کوئی بی بی بار بار روکتی تھی اور وہ کہتی تھی شمر تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میری اولاد کو۔
بھائی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ. اب یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے جملہ ہے کہ کیا کیا، اربن اربا، یعنی اتنی جلدی انہوں نے حملہ کیا چاروں طرف سے کہ تلواریں چل رہی تھیں اور ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے تھے. یہ جملہ آپ نے سنا نا مقتل، اربن اربا، یعنی انہیں مارنے میں جلدی تھی. لیکن جب امام حسین کی باری آئی نا تو اب جلدی نہیں تھی کہ ہم نے سب کو مار دیا، آرام سے ماریں گے زہرا کے لال کو. اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی مجھے معاف کر دیجیے گا جو اگر جملہ سخت ہو. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جلدی کرو عصر کا وقت ہونے والا ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں اب ہم نے سب کو مار دیا. اب عباس نہیں جو بچانے آئے، اب علی اکبر نہیں جو بچانے آئے، حسین تنہا ہیں. اجرکم اللہ. میں جو جملے پڑھوں گا مجھے معاف کیجیے گا. عزیزان گرامی اب وہ ملعون سب کے سب چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں. ایک روایت سن لیجیے جس میں میں تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں ایک وقت آیا کہ میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا. چوتھے امام کی حدیث ہے نا، کالی آندھی چل رہی تھی، خون کی بارش ہو رہی تھی، زلزلہ آ رہا تھا جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا. جناب زینب نے جب زلزلہ محسوس کیا، بی بی کہتی میرا دل پھٹنے لگا. بی بی نے سر پہ برقع لیا، ایک مرتبہ تیزی سے خیمے سے باہر آئیں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا بی بی تیز نہیں چلتی تھی، بی بی تیز سے چلنے لگیں. اور اگر زیادہ پریشان ہوتی تھی نا تو بی بی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیتی تھی. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھی اور کہا واہ محمدہ. پھر بی بی نے فرمایا واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ. ایک مرتبہ بی بی نے مقتل میں دیکھا، بی بی کہتی ہے چاروں طرف سے لوگ تیر چلا رہے تھے. جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ لاٹھیوں سے مار رہا تھا، جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا. بی بی کہتی ہے میں تلہ زینبیہ پہ چڑھی اور میں نے ایک مرتبہ سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا، بس ایک جملہ فرمایا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر سینے پہ سوار ہوگا میرے گلے پہ خنجر رکھے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بے وقت نہیں تھا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا، ایک ماں کی آواز جگہ جگہ سنے گئے. مقتل میں جب 13 محرم کو بھی بنی اسد کی خواتین آئیں تھی نا تو وہ گھروں کو واپس گئیں، کہا ہے بنی اسد کے مردوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اور وہ بی بی رو رو کے کہتی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کو کسی نے نہیں دفنایا. پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا، جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی، جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جنہوں نے آج کے تبرک کا اہتمام کیا، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. 10ویں کی شب ہے نا آج، 10ویں کی شب ہے، یعنی پہلا عشرہ، پہلی 10 راتیں گزر بھی گئی. اسے کہا جاتا ہے عشرہ رحمت. پروردگارہ اگر تو نے اب تک ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو آج گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محسنہ اسلام کا. چھٹے امام کی حدیث ہے روز قیامت اگر مشرق سے لے کے مغرب تک بھی مجمع ہوگا تو ہماری دادی حضرت خدیجہ الکبریٰ شفاعت کرنے پہ آئیں گی تو سب کی شفاعت کر دیں گی. پروردگارہ ہمیں جناب خدیجہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ بی بی کی قربانیوں کا واسطہ جو انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کی، پروردگارہ جتنے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں یا مالی تنگی میں مبتلا ہیں، پروردگارہ رزق و روزگار میں سب کے برکت عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.